کسی کی چارپائی محفوظ کر کے رکھی ہے گھر میں. تو اس لڑکے نے پوچھا کہ یہ کیسی چارپائی ہے؟ تو ان کے والد نے کہا اس پر میرے شیخ اسی زمانے میں آ کے بیٹھے تھے چارپائی پر. تو چارپائی مبارک ہو گئی ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو رکھا ہے تو یہ غلط ہے، یہ نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے. یعنی جیسے مجھے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں بڑا نیک، میں تو نیک نہیں ہوں، لیکن کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بڑا نیک ہے. ہم نے کرسی پر بیٹھ کے تو کرسی محفوظ رکھی نہیں، اس پر وہ فلاں صاحب بیٹھے تھے، مبارک ہے. یہ مبارک نہیں ہے. برکت کن سے لینا ہے؟ اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی کے جسم سے جو چیز لگ جائے گی اس کو بھی، اس سے بھی برکت لے سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ جیسے یہ کاغذ ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ایسے لگ گیا کاغذ، یہ برکت ہو گیا، مبارک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ مبارک ہو گیا. اس کو آپ پانی میں ڈال کر کے پی سکتے ہو برکت کے لیے، کہ اس کا اثر میرے جسم میں جائے گا. سمجھ میں آیا؟ لیکن میرے ہاتھ سے یہ لگ جائے، کوئی آدمی مجھ کو تھوڑی دیر کے بعد کوئی آدمی مجھ کو بہت بڑا شیخ مانتا ہے، پیر مانتا ہے مجھ کو، ہے نا، ایسے لگ گیا تو کہیں کہ یہ شیخ کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے، اب وہ اس کو چومتا ہے، غلط ہے. سمجھ میں آیا؟ اس میں کوئی برکت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے جسم سے برکت منتقل نہیں ہوتی، یہ نبی کے جسم سے منتقل ہوتی تھی. سمجھ میں آیا؟ ہر مومن آدمی مبارک ہے، مبارک ہے. مومن آدمی کیا ہے؟ مبارک ہے. ایک مومن آدمی مبارک ہے. تو اس مومن کے ہاتھ سے کوئی چیز لگ جائے تو اس میں بھی برکت آ جائے، یہ نہیں. لیکن نبی کے ہاتھ سے لگ جائے گا تو برکت ہے. سمجھ میں آیا؟ نبی کے ہاتھ، نبی کے جسم کا کپڑا ہے، نبی کے جسم کے سر کا جو ہے امامہ ہے، نبی کا بال ہے. سمجھ میں آیا؟ نبی کے ہاتھ سے پانی ٹپک رہا ہے، وہ پانی ہے. نبی کے منہ سے نکلنے والا پانی وہ بھی مبارک ہے. نبی کے ناک سے نکلنے والا یہ بھی مبارک ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی مبارک ہے. صحابہ اس کو بھی لے لیتے تھے، کھکھارتے اس کو بھی لے لیتے تھے. سمجھ میں آیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ مبارک ہے. لیکن نبی کے بعد نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا. ابو بکر تھوڑا سا آپ یہ کپڑا دے دیجئے جو پہنے ہوئے ہیں، برکت کے لیے، ہمارے بچے کی طبیعت خراب رہتی ہے. کوئی نہیں آیا. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی نہیں، صحابہ کے پاس اس طرح کا چیز نہیں تھا. سمجھ میں؟ یہ صرف نبی کے ساتھ خاص تھی. لیکن آج کے زمانے میں پیر صاحب کا ہاتھ مل گیا، یہ کیا؟ یہ طریقہ غلط ہے. ان کے ہاتھ میں برکت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ ان کا اپنا برکت ان کے ساتھ ہے. مان لیجیے ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے تو وہ مبارک آدمی ہے، بہت ہی مبارک ہے. بھائی دیکھو، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے. لیکن آپ اس کو جب یہ چھوا کر کے کہو کہ یہ مبارک ہو گیا، نہیں ہوا. سمجھ میں آیا؟ مبارک ہو گیا. تو یہ بحث گزر چکی ہے، میں صرف یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں. پیج نمبر 17 ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ لوگوں کو مثال دی تھی، امام حرم نماز سے نکلتے ہیں نا تو لوگ کھڑے رہتے لائن میں، ان کا ہاتھ مل گیا، ہاتھ چھو کر کے کیا ہوا بھائی؟ امام حرم کا ہاتھ لگ گیا ہے، میں چھوا ہاتھ سے، اس سے نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مبارک ہے، نماز پڑھاتے ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، مبارک ہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں حرم میں، ہے نا. لیکن ان کے جسم سے برکت دوسرے جگہ منتقل نہیں ہوتی. آپ بھی مبارک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، ہے نا. قرآن کیا ہے؟ ایسی ہے نا. کوئی حافظ ہوں گے تو بتائیں گے. تو متقی لوگ جو ہوتے ہیں یہی اولیاء ہیں. یہی لوگ کیا ہیں؟ اولیاء ہیں. جو مومن ہے اس میں آپ لوگ سب لوگ ولی ہیں، سب لوگ ولی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور ایک آیت میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ متقی ہیں اور یہ ولی ہیں. اب کوئی آدمی کہہ لیجیے کہ اللہ کے بہت قریب ہے، ولیوں میں کوئی آدمی بہت قریب ہے، آپ لوگوں میں کوئی آدمی اللہ کے بہت قریب ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہے. دوری اس اعتبار سے کہ مثلا ایک آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی صدقات کرتا ہے، اور آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، کان کی حفاظت کرتا ہے. تو بتائیے وہ قریب ہوگا کہ نہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہے نا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن عورت گزرتے ادھر بھی دیکھتا ہے.
नमाज तो पढ़ रहा है, लेकिन ये छोटे गुनाह है, नमाज पढ़ेगा माफ हो जाएगा। लेकिन एक आदमी नहीं देखता, दोनों में फर्क है कि नहीं है? जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है वो अल्लाह से करीब होगा, वो उतना अल्लाह से करीब होगा, वो उतना बड़ा वली होगा, वो उतना बड़ा वली होगा। और जिसके अंदर डर खौफ कम है वो उतना कमतर दर्जे का वली होगा। लेकिन सब वली के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनको जो है करामत जाहिर होती हो। बताइए हज़रत अबू बकर से कितनी करामत जाहिर हुई है, हज़रत उमर से कितनी करामत जाहिर हुई है, हज़रत अली से कितनी करामत जाहिर हुई है। पूरे सहाबे कराम की करामतों को इकट्ठा कर देंगे और आज के ज़माने के जो वली, या कह लीजिए कि जो वलियों का एक सिलसिला लोग किताबें बनाए हुए हैं, उसको देखेंगे तो आपको लगेगा जीरो है। सहाबे कराम के अंदर जो करामतें हैं जीरो के बराबर है। समझ आया? अब एक आदमी खुद हमारे महल्ले में एक मौलाना टाइप के हैं, लेकिन कह लीजिए कि बस इल्म है, पढ़े तो जरूर लेकिन अमल नहीं है। एक दिन मुझे सुनाने लगे, उनकी दुकान थी, दुकान में मैं बैठा था, जाता था उनकी दुकान में, तो कहते हैं कि देखो ये एक वली का मैं किस्सा सुन रहा हूँ। वो एक गांव से गुजरे, गांव वालों ने कहा कि हम लोग बहुत फकीर मोहताज हैं, कुछ आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो उन्होंने कहा लकड़ी ले आओ। लकड़ी जमा किए तो उन्होंने जो है पढ़ करके फूंका तो जितनी लकड़ी थी सब सोना बन गई। क्या बन गए? सोना। फिर वो खुद ही कह रहे हैं मुझसे, वो आदमी खुद ही कह रहा है। इसको पढ़ो तो कभी कभी लगता है कि झूठा है, वाकया झूठा है, लेकिन नहीं, ये सब सच है। क्या करें? सही है। वलियों के अंदर बड़ी ताकत होती है। मतलब जैसे उनका दिल एक तरफ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं, सही भी हो सकता है। समझ में आया? मुझसे दोनों बातें कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा दिल कहता है नहीं यार ये सही नहीं है, लेकिन सही है ये। समझ में आया? तो ये सब चीजें सहाबा से नहीं हुआ, सहाबा से नहीं हुआ। लेकिन आज के ज़माने की जो किताबें हैं उसमें वलियों के बारे में पढ़ेंगे तो इस तरह के वाक़यात आपको बहुत मिलेंगे। कुछ सोना बना दिया तो ये बना दिया तो वो बना दिया, वो जिंदा कर दिया तो फला कर दिया, बहुत चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये करामतें आमतौर से लोग उनका मर्तबा बुलंद करने के लिए बढ़ाए रहते हैं। क्या रहते हैं? बल्कि आप लोगों को एक वाक़या सुनाओ इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में। ये तो बहुत बड़े इमाम हैं और बहुत ही नेक बादशाह गुजरे हैं। समझ में आया? और इमाम हैं और हमारे सर पर हैं, सर आंखों पर हैं, इनका इज्जत एहतराम। लेकिन इनके बारे में किसी ने लिखा है कि काबा में नमाज पढ़ रहे थे तो 2 रकात में आधा कुरान एक जो है पैर पर पढ़े, एक पैर उठा के एक पैर पर, दूसरा जो आधा कुरान दूसरा पैर उठा करके उस पर पढ़े। तो फिर ऊपर से कहीं आवाज आई कि ऐ इमाम आपके गुनाह सब माफ है और जो भी आपके साथ में आपका मानने वाला रहेगा उन सब के ऊपर जन्नत है। समझ गया? मतलब उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए। हालांकि ये गलत है। अल्लाह के नबी कभी एक पैर पर नमाज नहीं पढ़े, है ना? अल्लाह के नबी दोनों पैरों पर नमाज पढ़े। मान लीजिए अब ये कह करके क्या बताना चाहते हैं, ये इतने बड़े इमाम थे, ये आधा कुरान एक पैर पर पढ़ ली नमाज में। समझ में आया? ये सलफ सालिहीन का तरीका नहीं है। हम जानते हैं कि ये वाकया बिल्कुल झूठा है और इससे उनकी इज्जत नहीं बढ़ती है। इज्जत उसमें बढ़ती है जो नबी के तरीके पर चलेंगे। लेकिन लोग जो है इस तरह के वाकया गढ़ देते हैं, ये सब वाकया कर देते हैं। और उनके बारे में ये भी लोगों ने किताबों में लिखा है कि 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़े। समझ में आया? 40 साल तक। अच्छा, ये वाकया जो है हरम शरीफ में डॉक्टर वसीउल्लाह अब्बास पढ़ाते हैं ना, दर्स देते हैं उर्दू में, वो बयान कर रहे थे तो कहा कि ये भी वाकया झूठा है, ये भी वाकया झूठा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रात में सोते थे और नमाज भी पढ़ते थे और बीवियों के पास भी जाते थे, हम बिस्तरी भी करते थे। अल्लाह के नबी का क्या तरीका है? ये तरीका है, यानी रात में बीवी के पास भी जाते थे। और डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये वाकया सही नहीं है। वो अगर मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे तो अपनी बीवी के पास कब जाते थे? तो एक आदमी पीछे मेरे पास खड़ा था, खड़ा करके कहने लगा वो दिन में जाते थे। कब जाते थे? बीवी के पास दिन में जाते थे। लेकिन ये वाकया सही है, वो दिन में जाते थे। मेरे भाई दिन में जाना कोई गलत नहीं है,
لیکن ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بھی جاتے تھے. اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ رات میں بھی جاتے تھے, دن میں بھی جاتے, تو کیا حرج ہے؟ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے؟ نبی کا طریقہ تو یہ نہیں رہا. حضرت عائشہ کہتی ہے بیوی کے پاس بھی جاتے تھے, آپ سوتے بھی تھے, اور سونے والے کی وضو ٹوٹ جاتا ہے. سونے والے کا کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے؟ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی کرامت آپ اتنا بڑھاؤ اس کو اوپر چڑھانے کے لیے کہ آپ بھول جاتے ہو کہ نبی کا طریقہ کیا ہے. تو امام حنیفہ رحمہ اللہ آپ کے اس جھوٹ سے وہ بری ہے, اور ان کا مطلب اس سے کہیں جاتے ہیں. لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو بھائی اتنے بڑے ولی تھے, اتنے بڑے ولی تھے, یہ اتنے بڑے ولی تھے, ارے یہ تو اڑ جاتے تھے بھائی صاحب, اتنے بڑے ولی تھے کبھی کبھی اڑ بھی جاتے تھے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح کی چیزیں نہیں بیان کرنا چاہیے, اس طرح کی چیزیں نہیں بیان کرنا چاہیے. بلکہ ایک عالم صاحب تھے نا, ایک عالم صاحب سنا ایک واقعہ چٹکلا سنا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ان کی عورت جو ہے نا ہر چیز میں نقص نکالتی تھی. تو ایک روز وہ مسجد میں آئی تو عالم صاحب پڑھا رہے تھے, لوگوں کو ایسے درس دے رہے تھے. تو کہا دیکھا نہیں آج مسجد میں کتنے لوگ میرے درس میں تھے, میرے درس میں لوگ بیٹھتے ہیں سنتے ہیں. تو کہا کہ ہاں سب تو بیچارے بادب بیٹھے ہوئے تھے, آپ ہی بس اس میں چلا رہے تھے. سب تو بادب بیٹھے ہوئے تھے, بس آپ ہی چلا رہے تھے. تو افواہ اس نے نکال دیا جو ہے. تو بعض عورتیں اس طرح سے ہوتی ہیں, لیکن ہم لوگ جو بات کہہ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی بات کہہ رہے ہیں, حقیقت پر مبنی بات کر رہے ہیں کہ تبرک کہاں سے لینا, یہ تبرک سے بات نکلی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف چند لوگ ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. جس کے اندر اللہ کا خوف ہے, تقویٰ ہے, ڈر ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, وہ اللہ کا ولی ہے. اور سب اللہ کے ولی ہیں, درجات میں فرق ہے نا. اب ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, فلمیں نہیں دیکھتا ہے, بتائیے, اور ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ کبھی کبھی دیکھتا ہے, چپکے سے دیکھ لیتا ہے. تو دونوں میں تو فرق ہے نا, دونوں میں فرق ہے. لیکن آپ نیکی کا کام کریں گے تو گناہیں مٹیں گے, نیکی کا کام کریں گے تو آپ کی گناہیں مٹیں گی. چھوٹی گناہیں نیکیوں سے مٹ جاتی ہے, بڑی گناہ جو ہے توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے, توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہر کوئی انسان ہے, فرشتہ تو نہیں ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ گئے کچھ خریدنے کے لیے, کھجور نہیں, ایک صحابی کھجور بیچ رہے تھے, ایک صحابی کھجور بیچ رہے تھے. تو ایک عورت گئی, کہا کہ کھجور ہے, تو کہا کھجور تو ہے لیکن اچھی والی اندر ہے. تو اندر گئی تو اس کو پکڑ لی, اس کو پکڑ لیے. پھر ان کو احساس ہوا یہ تو بہت غلط ہو گیا. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یعنی آدمی نے زنا نہیں کیا ہے نا, زنا نہیں کیا ہے, چھو چھاٹ کیا ہے, تو یہ بھی گناہ ہے, لیکن یہ سب گناہ اس طرح سے معاف ہو جاتے ہیں اگر آدمی نیکی کا عمل کرتا ہے. اور کوئی فرشتہ تو ہے نہیں ہر آدمی کے اندر. ایک مائد اسلمی تھے, ان سے زنا سردت ہوئی, اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جو ہے چہرہ پھیر دیا. پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے, میں پاکی چاہتا ہوں. پھر اللہ کے نبی چہرہ پھیر دیے, یعنی انہوں نے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ گواہی دی. چہرہ پھیر دیا تو پھر انہوں نے گواہی دی, پھر چہرہ پھیر دیا, پھر گواہی دی کہ مجھ سے ایسا ہوا ہے. پھر اللہ کے نبی نے تحقیق کی کہ مطلب اس کا ذہن صحیح ہے نا, بات چیت ایسا نہیں کرتے. تو پھر رجم کا حکم دیا, رجم کا حکم دیا, یعنی ان کو رجم کر دیا گیا. پھر ایک صحابی کہتے ہیں ان کو جب پتھر مارا تو ان کا خون ان کے اوپر چھینٹا پڑ گیا. تو کوئی برا لفظ کہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ان کی توبہ مدینے والے پر تقسیم کر دی جائے تو کافی ہو جائے گی. یہ بھی بہت بڑی توبہ ہے بھائی صاحب. یعنی ایک آدمی سے زنا ہو گیا, غلطی ہو گئی, پھر آگے کہتا مجھے پاک کر دیجئے, میں شریعت کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ کو, میں اللہ اور رسول کے حکم کے آگے اپنے آپ کو حوالے کر رہا ہوں. یہ جرأت کی بات ہے, یہ اللہ کے خوف کی بات ہے, ڈر کی بات ہے. اور پھر ان کے اوپر جو ہے حدود نافذ کیا گیا. چاہتے بھاگ جاتے, چاہتے تو نہیں بتاتے, چاہتے جھوٹ بول دیتے, لیکن کچھ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے آپ کو رسول کے پیروں میں ڈال دیے کہ اللہ کا حکم میرے اوپر نافذ کر دیجیے. سمجھ میں آیا؟ تو اس میں اس آدمی کی
تنقیص نہیں ہے، اس آدمی کی تنقیص نہیں کی ساتھ سنتی تو کو یا ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے. بھائی اس نے اپنے آپ کو، دیکھیے غلطی ہو جاتی ہے آدمی سے، لیکن اپنے آپ کو سپرد کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو. یہ بہت بڑی، آج کل کون کرتا ہے؟ آج تو جھوٹ بولتے تھا، نہیں میں تو تھا ہی نہیں وہاں پر. اب چلتے ہیں الحکم بغیر ما انزل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کے علاوہ سے حکم، یعنی حکم دینا، یعنی کوئی فیصلہ دینا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. اس میں میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتائی تھی اور مختصر میں یہ سب آپ لوگ پڑھا کریں، بہت اچھی چیزیں ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اسے نافذ کرنا چاہیے، اسے نافذ کرنا چاہیے. یہودیوں کی یہاں ایک آدمی نے جو ہے ایسی زنا کیا تو ان لوگوں نے ادھر ادھر کر کے کچھ غلام آزاد کر کے یا بکریوں کا وغیرہ آزاد کر کے اس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی. تو ان کو جو ہے کچھ لوگوں نے کہا چلو نبی کے پاس چلتے ہیں، یہ جو نبی آیا ہے مدینے میں اس کے پاس چلتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے لے آؤ. تمہاری کتاب تورات میں کیا ہے؟ تورات میں کیا؟ تورات میں کیا ہے؟ تو پڑھنے وہاں پر ان سے کہا پڑھو. تو پڑھ رہا ہے تو جہاں رجب کی آیت ہے یا رجب کے بارے میں جو دیا ہوا تورات میں، اس نے ہاتھ رکھ لیا وہاں پر اور پیچھے سے پڑھنے لگا، آگے پیچھے سے. تو عبداللہ ابن مبارک تھے، یہ پہلے یہودی تھے، عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. تو اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ ان سے کوئی یہ ہاتھ اٹھائے جہاں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں وہاں کی آیت پڑھیں. تو وہاں رجم تھا تو اللہ کے نبی نے رجم کا فیصلہ کیا. سمجھ میں آیا؟ تو یعنی اس طریقے سے ان لوگوں نے سوچا کہ ہماری کتاب میں رجم ہے، چلو ہو سکتا ہے وہاں کچھ مل جائے، کوئی آسانی مل جائے. شادی شدہ ہماری شریعت میں کیا ہے؟ شادی شدہ اگر زنا کر لے تو کیا ہے؟ رجم. دوسرے الفاظ میں اس کو زندہ رہنے کا اب حق حاصل نہیں ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو اب اپنی بیوی کے پاس جانے کا حق حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بیوی تھی، اس کی بیوی تھی، بیوی چھوڑ کے دوسرے کے پاس گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک چیز وہی چیز موجود ہے جو دوسری عورت کے پاس ہے، وہی چیز اس کی بیوی کے پاس بھی موجود ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے ایک دوسری عورت کے پاس گیا ہے. اس لیے اسلام کا فیصلہ یہ ہے کہ اب اس شخص کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں، اس کو رجم کر دیا جائے. اچھا جو آدمی شادی نہیں کیا اس نے زنا کر لیا تو کیا ہے؟ وہاں رجم کیوں نہیں دیا گیا؟ رجم شادی شدہ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، نوجوان ہے، غلطی ہو گئی، فرق پڑ گیا. سمجھ میں آیا؟ وہ اپنی خواہشات اپنی بیوی کے پاس نہیں نکال سکتا، اس کی بیوی نہیں ہے، شادی نہیں کیا ہے، اس کو شیطان نے بہکایا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. سمجھ میں آیا؟ اس کے لیے گنجائش رکھی 100 کوڑے مارے جائیں، دوبارہ پھر نہ کرے. سمجھ میں آیا؟ لیکن بیوی موجود ہے، آپ کو تسلی وہاں بھی ملے گی، آپ کو سکون وہاں بھی ملے گا. لیکن اس کے باوجود آپ نے کیا تو اب آپ کے لیے اس دنیا میں سانس لینے کا حق ختم ہو گیا. سمجھ میں کتنا اچھا قانون ہے. اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو دنیا سے یہ چیز ختم ہو جائے. کون ہے بھائی کس کو اپنی بیوی پیاری نہیں ہے، کس کو اپنا بیٹا پیارا نہیں ہے کہ جائے گا اپنی جان گنوانے کے لیے؟ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے چوری ہے، ہاتھ کاٹ دیا جائے. جو مان لیجیے ایک آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو اور گاؤں میں یا محلے میں اپنے گاؤں میں وہ ٹہلے گا، جو دیکھے گا ہاں دیکھو چوری کی وجہ سے دیکھو بیچارے کا ہاتھ کٹ گیا، تو وہ خود چوری کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. جوال گرا رہے گا، کہے گا کس کا جوال ہے، کس کا جوال ہے، پوچھے گا ارے بھائی یہ جوال ہے، کس کا جوال ہے؟ ہاتھ کٹا نہیں ہے، جیسے دیکھا جوال نہیں تھا جیب میں ڈال دیا. حالانکہ اس کا حساب تو دینا قیامت کے دن. لیکن قیامت کے دن کون؟ اگر آدمی کے دل میں ڈر آ جائے کہ یہ جوال قیامت کے دن دینا ہے، کہاں دینا ہے؟ اللہ کے سامنے. کہاں دینا ہے؟ اللہ کے سامنے. کسی کو شبہ ہے کہ نہیں دینا ہے؟ بھائی جو آدمی چوری کرے گا یہ جوال یہ موبائل قیامت کے دن اللہ کے سامنے دینا ہے، اللہ کے سامنے دینا ہے. کس سے دینا ہے؟ نیکیوں سے. کس سے دینا ہے؟ نیکیوں سے. لیکن آدمی کو ڈر نہیں ہے، یار دیکھا جائے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن دیکھا جائے گا یہ جوال لے لو، بڑا اچھا قسم کا جوال ہے، 500 ریال بچے گا، 500 ریال کا ایک طریقے سے میرے جیب میں آ رہا ہے. قیامت کے دن کیا ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا، وہاں ہونا ہی ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اسی لیے بنایا تاکہ کسی کے اوپر
ظلم ہے باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو بنایا ہے, وہ چاہتا ہے کہ کسی آدمی کے اوپر کسی طرح ایک ذرے کے برابر بھی ظلم باقی نہیں رہے, وہاں پر حساب کتاب ہو جائے. لیکن لوگ نہیں سمجھتے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو یہ لوگ ظالم ہیں, یہ لوگ ظالم ہیں. سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی آدمی انکار کرتے تو سراسر کافر ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہے یار رجم وغیرہ میں نہیں مانتا, مطلب آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے, یہ کیا ہے کہ اس کو رجم کر دو یا. سمجھ میں آیا؟ عجیب عجیب لوگ ہیں. ایک آدمی ملے کہتے یار مولانا یہ بتاؤ یہ داڑھی جو رکھتے ہیں یار سب غلط ہی کیوں ہوتے ہیں؟ میں کہا صحابہ بھی تو داڑھی رکھتے تھے یار, کیا خیال آپ کا؟ اللہ کے نبی بھی داڑھی رکھتے تھے یار. ہم تھوڑا سوچ کے بولو نا, داڑھی رکھنے سے فرشتہ نہیں ہو جاتا ہے, داڑھی رکھنے سے بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن آپ اس طرح سے کیوں کہتے ہو جتنے داڑھی والے سب غلطی کرتے ہیں یار. یہ تو گویا کہ آپ داڑھی کا مذاق کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ داڑھی والے بھی چوری کرتے ہیں, بغیر داڑھی والے بھی چوری کرتے ہیں. ہاں یہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی داڑھی وڑی رکھا ہے اسے زیادہ خیال کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد زیادہ رہتا ہے. لیکن اس طرح کی بات کہنا تو بھائی صحابہ بھی تو سب داڑھی والے تھے. نبی کے زمانے میں کافر بھی داڑھی رکھتے تھے, ابو جہل کی بھی داڑھی تھی, ابو جہل کی بھی داڑھی تھی. اس زمانے کے لوگ یہ فیشن نہیں جانتے تھے آج کا کہ داڑھی چھوٹی رکھو, چھلا کے رکھو, یہ کر کے رکھو, وہ کر کے رکھو. سمجھ میں؟ ابو جہل کی بھی لمبی داڑھی تھی. اسی طریقے سے آپ ایک آدمی ملا مجھ سے, یہ ہمارے ساتھ ہو گیا, آپ لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنا ہوا. ایک آدمی ملا کہتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے کہ نظریں نیچی رکھو, نظر نہ لگاؤ, یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے. میں کہا کیوں؟ کہا آدمی جب عورتوں کو دیکھے گا نہیں تو اس کے اندر خواہش ہی نہیں, کبھی وہ بنے گی تو خواہش مر جائے گی اس کی. سمجھ میں آیا؟ وہ بھائی صاحب خواہش مر جائے گی. واللہ یہ آدمی جو ہے, یہ جو بہت لوگوں کا یہ کہنا ہے ڈاکٹروں کا, جو آدمی نظریں نہیں اٹھاتا نا, عورتوں کو نہیں دیکھتا, غلط تصویریں نہیں دیکھتا, غلط ویڈیو نہیں دیکھتا, اس کے اندر جنسی قوت زیادہ ہوتی ہے. اس کے اندر جنسی قوت زیادہ ہوتی ہے. اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ جنسی قوت زیادہ ہوتی ہے. اور جو لوگ برابر دیکھتے رہتے ہیں نا, ادھر ادھر ہر دیکھتے رہتے ہیں, ان کی جنسی قوت کم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. نہیں دیکھنا چاہیے. تو اس میں بڑا فائدہ ہے. یہ جو آدمی کہتا ہے نہیں دیکھے گا جنس خواہشات مر جائے گی, غلط بولتا ہے. صحابہ کرام نہیں دیکھتے تھے, صحابہ کرام نہیں دیکھتے تھے, ائمہ کرام نہیں دیکھتے تھے, اچھے لوگ نہیں دیکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ان کے بچے کم پیدا ہوتے ہیں, اس لیے جنسی طاقت کم ہوتی ہے. نہیں, غلط بات ہے, غلط بات ہے. بعض لوگ تجربہ بھی کیے ہوں گے, ان کو انداز بھی ہوگا کہ بیوی ہو آپ کے پاس اور برابر غلط ویڈیو دیکھتے رہیں, آپ کو خواہش نہیں آئے گی, جانی ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بھائی یہ سب سوالات مطلب ہمارے درمیان تو اکثر لوگ شادی شدہ ہیں, تھوڑے موڑے اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو انشاءاللہ سال 2 سال میں بھی شادی کر لیں گے, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس طرح کی باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ سب باتیں کم عمر لوگوں میں بیان کرنے لائق نہیں ہے اس طرح سے. وَمَن لَمْ يَحْكُم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً. میں اردو نہیں پڑھ رہا ہوں, اسی طرح سے دیکھیے ایک تھوڑا سا اردو پڑھ دیتا ہوں. یہاں پر دے رہے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے نازل کرتا سے ہی حکم نہ کرے وہ بدکار یعنی فاسق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں, اس کو اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو گویا کہ فاسق ہے, گویا کہ فاسق ہے. اختلاف کے تمام میدان میں نیز علماء کے درمیان اجتہادی اقوال و آراء میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے. چنانچہ بغیر کسی مذہب کے تعصب کے اور کسی امام کی طرفداری کے وہی بات قبول کی جائے گی جس پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں, جس پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں. جیسے اس میں انہوں نے یہ بھی ایک بات لائی, کہتے ہیں کہ جیسے امام ہے, امام مالک ہے, امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, ان کا کوئی فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ملتا ہے تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و سنت کو پکڑنا چاہیے, قرآن و سنت کو پکڑنا چاہیے. اگر آپ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو شافعی ہیں, ہم تو امام شافعی کی بات مانیں گے چاہے جو بھی ہو, تو یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. یہ ہمارے جامعہ میں ایک لڑکا تھا یہاں اسپانیہ کا تھا. امام مالک رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے, رمضان کا روزہ رکھا ہے, بھول کر کے کھا لیا, کوئی چیز کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اچھا حدیث میں یہ ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے
روزے کی حالت میں کھا پی لے تو اپنے روزے کو مکمل کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ نہیں مانتا. کہتا نہیں امام مالک اتنے بڑے امام، ان کا اگر فتویٰ ہے تو ہم حدیث کو نہیں لے سکتے، فتویٰ کو لے لیں، اس لیے کہ ہم حدیث کو سمجھ نہیں سکتے. سمجھ میں آیا؟ بڑی بحث کرتا تھا، نہیں مانتا تھا. تو یہ طریقہ غلط ہے. کیا ہے؟ غلط. یہ طریقہ غلط ہے. اگر کوئی فتویٰ کسی امام کا قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے خود کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد نے، کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب سمجھو. اس لیے کہ ان کے زمانے میں کتابیں اس طرح سے کتابی شکل میں نہیں آئی تھی. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی نہیں آئی تھی. کچھ حدیثیں یہاں، کچھ حدیثیں یہاں، کچھ حدیثیں یہاں، کچھ حدیثیں یہاں ہیں. تو جب حدیث مل جاتی تو حدیث کے مطابق فیصلہ کرتے، نہیں ملتی تو اجتہاد کرتے، کوشش کر کے فیصلہ دیتے. تو کبھی اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے اسی لیے کہا ہے، امام سبھی ائمہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ، امام شافعی، امام مالک، سبھی نے کہا ہے کہ دیکھو ہم لوگ انسان ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارا اجتہاد غلط ہو جائے تو ہماری بات چھوڑ دینا اور حدیث کو لے لینا. بلکہ وہ کہتے ہیں ہماری بات کو دیوار پر مار دو نبی کے قول کے ساتھ. سمجھ میں آئے؟ لیکن آج کل کے لوگ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے طور سے داخل ہو جاؤ، پورے طور سے، یعنی پوری بات اسلام کی مانو. ایک ہمارے ساتھی تھے، یہاں پڑھتے تھے، تو میں آپ لوگوں کو مثالوں سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. مدینے میں ان کے ساتھی تھے، ایک 3 کمرہ لیے ہوئے تھے اور رہتے تھے 3 بھائی اس میں. ایک بھائی نے بیوی بلا لیا انڈیا سے، تو انہوں نے کیا کیا، پردہ کر دیا. یا اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. 63 نمبر آیت ہے. جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے، یہی لوگ اولیاء ہیں. یہی لوگ کیا ہیں؟ اولیاء ہیں. دوسری آیت ہے انفال کی، ان اولیاء الا المتقون. اولیاء نہیں ہے مگر متقی لوگ، یعنی متقی لوگ ہی اولیاء ہیں. کہیں کرامت کا ذکر ہے؟ کرامت کا ذکر نہیں. سمجھ میں آیا؟ کرامت کا ذکر نہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ بیوی کو بلائے تھے تو پردہ لگوا دیا گھر میں، کمرے کا پردہ لگا دیا. اب کسی بھائی نے، ان کے تینوں بھائیوں میں سے کسی بھائی نے اس ساتھی کو بتایا مکے میں، یہ ہمارے بھی ساتھی تھے، کہتے ہیں دیکھیے وہ بیوی کو بلائے ہیں اور گھر میں پردہ لگا دیے ہیں. اتنا تشدد تو مجھے پسند نہیں ہے، یہ تشدد ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہا کہ بھائی اپنی بیوی کو بلائے ہیں تو بھائیوں سے تو پردہ ہے نا، پردہ لگا دیے ہیں. تو بعد میں معلوم ہوا ہماری بیوی بھی پڑھتی تھی ان کی بیوی کے ساتھ، یہ جو ساتھی تھے مکے میں. تو کہنے لگی ایک دن کہ ہمارے شوہر کہتے ہیں کہ جو ہمارے اچھے دوست ہیں ان کے سامنے آ جائے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے کہ نہیں؟ غلط ہے. اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ کے بھائیوں سے پردہ ہے. اگر کوئی آدمی پردہ کر رہا تو اچھی بات ہے. آپ اس کو بہت تشدد ہے تو گویا کہ آپ قرآن کی آیت کو نہیں مان رہے، قرآن کی آیت کو نہیں مان رہے. قرآن کی آیت پردہ کرنے کا حکم دے رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں تشدد ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب ہماری یہ الگ بات ہے کہ پردہ نہیں ہو پاتا، بہت ایک ہی میں سب لوگ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے. کہتے ہیں نا کہ جتنی طاقت وہ آدمی کوشش کرے. لیکن ایک آدمی کر رہا تو آپ کہو کہ نہیں غلط کر رہے ہو، تو وہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں، ایک طریقے سے شریعت کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہودیوں کا ایک شیوا یہ تھا کہ اپنی تورات کی کچھ آیتوں کو تو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے. جو ان کے حق میں ہوتی تھی مان لیتے تھے، جو نہیں ہوتی تھی نہیں مانتے. اگر وہ مانتے حقیقت میں تو اللہ کے نبی کو مان لیتے. اس لیے کہ مدینے میں جتنے یہودی آئے تھے، 4 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع. 3 قبیلے تھے، لگتا ہے 3 قبیلے تھے. اچھا یہ لوگ آ کر کے یہاں اس لیے بسے تھے، کہتے تھے مدینے والوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم لوگ اسلام لے آئیں گے، مطلب ان کی بات مان لیں گے اور پھر تم لوگوں کے اوپر حملہ کریں گے، تم لوگوں کو اپنا جو ہے غلام بنا لیں گے. جب نبی آئے تو مدینہ والوں نے کہا یار یہ تو وہی نبی لگتا ہے. مکے میں جب نبی آئے تو مدینے والے کہے یہ تو وہی نبی لگتا ہے جن کی بات یہودی لوگ کیا کرتے تھے، جن کی بات یہودی لوگ کیا کرتے تھے. یہ لوگ ان کی بات سن کر کے مسلمان ہو گئے. یہودی لوگ کہے یار یہ تو ہمارے میں سے نہیں آیا، ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اسرائیلی رہے گا، یعنی بنو اسرائیل میں سے پیدا ہوگا وہ نبی آئے گا. تب اس لیے ان کو تو نہیں مان سکتے ہم لوگ، ہم میں سے نہیں آیا ہے.
مکہ والوں میں سے آیا, بت پرستوں میں سے آیا ہے, اس لیے مشکل ہے ماننا. تو وہ لوگ نہیں مانے, وہ لوگ کیا کیے, نہیں مانے, اور مدینے والے مان لیے. تو یہ یہودیوں کی صفت ہے, چند چیزوں کو ماننا, چند چیزوں کو نہیں ماننا. تو یہ مسلمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ ایک مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو ٹھیک ہے, مزاج کے خلاف ہے نہیں ہے, ہمارے سماج ہمارے معاشرے کے مطابق ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے, نہیں مانیں گے. ہمارے امام صاحب اس کے خلاف بتاتے ہیں اس لیے ہم نہیں مانیں گے. ہماری مسجد کے امام اس کے خلاف جاتے ہیں, نہیں مانیں. نہیں بھائی, آپ تحقیق کر لو, اگر قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو مان لو, اس کو مان لو. قرآن و سنت کے خلاف ہے تو چاہے میں کہوں, چاہے آپ کے امام صاحب کہیں نہیں مانو, چاہے دنیا کا کتنا بڑا عالم ہو نہیں مانو. بہت اچھی یہ بحث ہے, اس کو آپ لوگ پڑھیں. دیکھیے قرآن کی یہ آیت آپ دیکھ لیں, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. پر جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے, یعنی مکے کے لوگوں میں. ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں. جیسے مثلا دو آدمیوں میں لڑائی جھگڑا ہوئی, کوئی مسئلہ ہوا, تو جو آدمی جانتا ہے کہ میں ناحق پر نہیں ہوں تو نبی کی طرف جانے سے بھی کتراتا, کہتا نہیں وہاں نہیں لے چلو, ان کے یہاں لے چلو, یہ چودھری صاحب ہیں ان کے یہاں چلو, یہ ہمارے قریبی بھی ہیں. اور جب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو فیصلہ ہمارے حق میں ہے, کہتے نہیں چلو چلو نبی کے پاس چلو, نبی کے پاس لے چلو ہم کو. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے, مطلب دو فریق میں لڑائی جھگڑا ہے تو کہتے ہیں چلو بھائی مولانا کے یہاں بات کرتے ہیں, ان کے یہاں بات رکھتے ہیں, وہ جو جس کو بتائیں کہ حق پر ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں, کہتے نہیں نہیں عدالت میں چلنا پڑے گا, عدالت سے فیصلہ ہوگا. اب مولانا کو نہیں مانتے, سمجھ میں آیا؟ اس لیے وہ جان رہا ہے کہ مولانا سنے کے دونوں بچ کی بات, دونوں طرف کی بات, وہ حق کی بات قبول کر لیں گے, اس کے بعد مطابق فیصلہ دے دیں گے. لیکن عدالت میں جاؤں گا تو وکیل کو پیسہ دے کر کے میں اپنے حق میں کروا لوں گا, اس کو پیسہ دوں گا, بڑے وکیل کو لوں گا تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے گا. تو یہ چیز ایک مسلمان کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ خلاصہ تھا آج کے اس سبق کا یا اس درس کا. اس میں آپ ہر چیز کو جوڑ سکتے ہیں, ہر چیز کو لے سکتے ہیں, کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو, بڑے سے بڑا معاملہ ہو, اور چاہے حکومتی سطح کا معاملہ ہو. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں قانون ہے سیکولر قانون, اگر اسلامی حکومت ہے, سب مسلمان ہیں وہاں پر, تو ان کو اسلامی قانون نافذ کرنا چاہیے. کیا نافذ کرنا چاہیے؟ اسلامی قانون. ہمارے یہاں تو غیر مسلم ہے انڈیا میں, ہے نا, تو ہمارے لیے تو سیکولر ٹھیک ہے. ہمارے لیے اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم ہندو قانون نافذ کریں گے تو یہ تو مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے, ہے نا. لیکن جہاں مسلمان ہیں, جہاں مسلمان ہیں, مسلمانوں کے ہاتھ میں طاقت ہے, ان کو چاہیے کہ اسلامی قانون نافذ کریں. حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر بھی بعض دفعہ ہندو تنظیمیں مانگ کرتی ہیں کہ فلاں مسئلے میں اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے. جیسے زنا ہے, ریپ ہے, گینگ ریپ ہے, اس میں اسلامی قانون کو نافذ کر دیا جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا, لوگوں کے اندر جرأت نہیں ہوگی پھر. تو اسلامی قانون میں یہ دیکھیے, یہ قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ہمارے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے, وہ ہمارے حق میں بہتر ہے, لیکن آدمی مانتا نہیں ہے اس کو. اگر دیکھ لیجئے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو, اگر قاتل کی سزا قتل رکھ دیا جائے تو اللہ جتنا قتل ہوتا ہے ختم ہو جائے گا. اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ میں اس کو قتل کروں گا تو مجھے بھی قتل کیا جائے, کبھی نہیں قتل کرے گا. اس کو اپنے پیچھے کا یاد آئے گا, اپنا گھر یاد آئے گا. سمجھ میں آیا؟ لیکن وہ جانتا ہے میں ادھر ادھر کر کے چھوٹ جاؤں گا تو وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے. اس لیے جو اسلامی قانون ہے اس میں بڑے فوائد ہیں اور اسی میں حقیقت میں ہم لوگوں کے لیے کامیابی ہے. لیکن بس آدمی اور آج کی جو سیکولر تنظیمیں کہتی ہیں نہیں قتل نہیں کرنا چاہیے, اس کو زندہ رہنے کا حق ہے, اس کو عمر قید سے بدل دو, اس سے بدل دو, اس سے بدل دو, تو اس کی وجہ سے آدمی کے اندر جو جرأت ہوتی ہے نا
वो खत्म नहीं थी। अब देखिए इंडिया में कितना कानून, कितने ऐसे केस आ रहे हैं कि आदमी 3 साल की बच्ची से देना कर रहा है, 2 साल की बच्ची से, 4 साल की। यार तुम इंसान की हैवान क्या है, इंसान हैवान भी बकरे हैं, बकरियां हैं, जब वो उनका टाइम आता है हमल का तभी बकरा उसके ऊपर चढ़ता है। नहीं, ये जो इंसानों के अंदर ये हैवानियत है, और इसका खात्मा उसी वक्त होगा जब कानून आएगा कि उसको उस तरीके से फैसला सुनाया जाए, खत्म हो जाएगा। लेकिन कानून है नहीं, इसलिए आदमी हकीकत में इस्लामी शरीयत में लोगों के लिए फवायद है, लोगों के लिए जिंदगी है, और गैर मुस्लिमों के लिए भी है, गैर मुस्लिमों के लिए भी। अब 13 मिनट हो गया, चले 7 मिनट बाकी रह गए काम। एक तो ये है, पहले दर्स में भी जो पढ़ा गया उसमें ये है कि अल्लाह ने जो उतारा है उसके अलावा से हुक्म देना, और दूसरे में ये है कि जो अल्लाह के अलावा उतारा गया उसके हुक्म के खिलाफ कोई हुक्म दे रहा है, उसका क्या हुक्म होगा। यानी जो आदमी हुक्म दे रहा है, हुक्म मन हकम बगैर मा अंज़ल, तकरीबन मिलता जुलता ही है, थोड़ा सा है 2 सफ़े में। उसके बाद अलवला वल बरा है, अलवला वल बरा इंशाअल्लाह अगले दर्स में। ये व्हाट्सएप पे तो नहीं भेजो, सब ये व्हाट्सएप पे भेज दिए, ये किताब जो है ना। हाँ भेज जाओ इसमें है। देखिए हुक्म मन हकम बगैर मा अंज़ल, यानी जो अल्लाह की भेजी हुई शरीयत के साथ फैसला न करे उसका शरई हुक्म या उस पर शरई हुक्म क्या लगेगा। अगर कोई आदमी इनकार करता है, बहुत ही मुख्तसर में करते हैं, कोई आदमी इनकार करता है शरीयत का कोई हुक्म, वो ये कहता है कि शरीयत का ये हुक्म आज के ज़माने के मुनासिब नहीं है, काफिर हो गया। हाँ, तो एक तरीके से शरीयत से निकल जाएगा। कुफ्र कर। लेकिन एक आदमी कहता है शरीयत का हुक्म सही है, लेकिन क्या बताएं नहीं हो पा रहा है, अलग रिवाज भी है। हाँ, तो उसका थोड़ा मसला दूसरा है। जैसे कोई आदमी कहे कि रजब को मैं नहीं मानता, शरीयत में रजब को नहीं मानता, तो फिर तो आदमी कुरान की आयत को नहीं मानता है, दायरे से बाहर हो गया, कुरान के हुक्म को का इनकार कर रहा है। 100 कोड़ा मारना है, नहीं मानता, कोड़े मारने का जमाना नहीं है। लेकिन 10 आदमी को चलाना है, पूरे मुल्क को चलाना है, वो एक अपना निज़ाम बना लिया है, कानून बना लिया है, उसके हिसाब से चला रहा है। लेकिन शरीयत का कानून बालादस्ती को कबूल करता है, वल्ला शरीयत नाफिज हो जाती है, अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क है। एक आदमी इनकार करे शरीयत का कोई हुक्म है, उसका मसला दूसरा है। और ये 100 कोड़े का मसला जो है, तो 10 छड़ी बनाते हैं, मैं देखा कई जगह पे 10 छड़ी एक गुट्ठा करके उसके बाद 10 बार उसी को पीट देते हैं, बोलते 10। कहाँ देखे आप? मैं देखा हूँ वहाँ हमारे इलाके में ऐसा देखा है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो 10 लकड़ी को एक साथ बांध दिए और उसी को 10 बार पीट देते हैं। तो फिर दूसरे दिन फिर जाएगा वो काम करने के लिए। तो ये मतलब दुरुस्त नहीं हुआ ना, सजा दुरुस्त नहीं हुआ है। वो सजा नहीं होती। मतलब तकरीबन वहीं से पाते हैं। शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बहरहाल वो चीज़ जिसके बारे में छोटा कुफ्र कहा गया है, जब आदमी अपना मामला फैसले के लिए गैरुल्लाह की तरफ ले जाए। यानी कह लीजिए कि काफिर तो आदमी नहीं होगा अगर आदमी इनकार नहीं कर रहा है तो, लेकिन ये उसी तरह का मामला है, उसी तरह का फैसला है कि आप एक तरीके से शरीयत के कानून को आप हकीर समझ रहे हैं। अभी और भी है
चावल नहीं आया। चावल नहीं वो मोदी है ना। एक सवाल है। हाँ हमारी तरफ मतलब घर बनाते हैं तो मौलाना साहब को बुला के और चारों रूम में कुछ पढ़वा के पढ़ के और घर की ठंडी करते हैं। और देखिए उसको जो है ना कील वगैरह मारते हैं, ठुकवाते हैं। उसके अलावा एक मराना हो गया। दूसरी बात ये गैर मुस्लिम कोई बुलाते हैं, अंतर मंत्र पढ़वा के कील वो भी ठुकवाते हैं। बहुत बड़ा जुर्म है। बस आदमी को जो है फिर तो कलमा ही पढ़वाना चाहिए फिर से, है ना? यानी गैर मुस्लिम को बुलाना वो तो शिरकियत चीजें पड़ेगा, है ना? घर में हम देखे। हेलो, आप जो है कुरान मजीद पढ़े घर में, अगर शयातीन है तो वो भागेंगे, लेकिन ये जो कील वगैरह ठोकना है ये सब की जरूरत नहीं है, ये सब की जरूरत नहीं है। हदीस में आता है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ा जाता है वहां से शैतान भागता है। तो वो कहते हैं ना कि एक मौलाना साहब जो है कहे कि आपके घर में मुश्किल है ना, तो ये चारों कुल मैं लिख के दे रहा हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिल फलक, कुल अऊज़ु बिन नास और कुल या अय्युहल काफिरून, चारों कोने में लगा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा मेरे घर में तो पूरा कुरान मौजूद है, घर में तो पूरा कुरान मौजूद है। तो कहते नहीं वो उस तरह से नहीं हो पाएगा, ये चारों कुल जो है चारों कोने में लटका दीजिए। तो भाई हमारे घर में तो पूरा कुरान ही मौजूद है। ये सब उल्टी सीधी हरकतें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, खाने पीने का एक सिस्टम है। आप घर में कुरान मजीद पढ़ेंगे तो शैतान भागेंगे। आप जो है घर में कुरान मजीद बराबर पढ़ते रहें तो उसमें बरकतें नाजिल होंगी, खैर व बरकत नाजिल होगी, शयातीन का बसेरा नहीं बनेगा वो। लेकिन ये चारों कुल पढ़ने से आप किल गड़वाने से, और बाद लोग पानी में पढ़ के कहते छींटा मार दो, छींटा मारने की जरूरत नहीं, आप पढ़ें बस कुरान मजीद उसमें और कुछ नहीं। और फिर गैर मुस्लिम को बोला ना तो ये तो इंतहाई गलत है यार, ये तो गैर मुस्लिम क्या पढ़ेगा, वो गीता होता पढ़ेगा। तो इनका मतलब इसका ईमान गीता पर भी हो गया है क्या? मिक्स हो गया। बहुत ज़्यादा कमजोरी है अकीदे की। मुसलमानों को जो है ना दीन की तरफ आना चाहिए। चलिए एक और सवाल है। दो भाई मतलब कि जाने वाले, उन्होंने क्या दुरुस्त कहा या सही कहा, दो भाई दोनों बाहर में हैं, बड़े भाई की शादी हो गई है, तो घर पे बड़े भाई की शादी हो गई है, वो अपनी बीवी के लिए फ़ोन किए तो मोबाइल मशगूल था, तो फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन किए तो फिर पूछे कि अभी मोबाइल बिजी था, किससे बात था, तो बाबू फ़ोन किए थे, यानी उनके देवर फ़ोन किए थे। तो फिर उन्होंने घर के दिया, फिर अपने छोटे भाई के बदला था, आपने फ़ोन किया था, अच्छा हाँ फ़ोन किया था, कहते किस लिए आता, खैरियत के लिए। खैरियत के लिए तो मैं जिंदा हूँ ना, उसके हर खैरियत के लिए तो मैं जिंदा हूँ, अगर मर जाऊँगा तो तुम निकाह करना। तो ये बात उन्होंने कहा कहाँ तो सोचता, क्या ये बात सही है? तो सही बात तो यही है कि देवर को अपनी भाभी से तो बात नहीं करना चाहिए। क्यों बात करें, कोई खास जरूरत आ गई, घर में कोई मसला हो गया, नहीं कोई उठा रहा है मोबाइल है तो हो सकता है, वरना देवर को जो है हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरतों पर दाखिल होने से बचो। एक साहबी ने पूछा कि देवर के बारे में आप क्या फरमाते हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अलहमु अलमौत, देवर तो मौत है। क्यों देवर मौत है? इसलिए कि देवर को औरत के साथ तन्हाई में ज्यादा मौका मिलता है, वो भी उसी घर में रहता है, तो उससे ज्यादा खतरा है, उससे ज्यादा खतरा है। तो ये जो हमारी यहाँ रस्म रवाज चल रहा है भाभीियों से बात करने का, ये सब गलत तरीका है, ये सब गलत तरीका है, इससे बचना चाहिए। हर आदमी के अंदर जिनसी ख्वाहिश है और हर आदमी के पास शैतान है और उसको बहकाता है, उसको वर्गलाता है, रगबत दिलाता है। समझ में आया? इसलिए
بھابھی سے بات کرنا، سالیوں سے بات کرنا، یہ سب غلط طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ سالی سے بات کرتے ہیں، کتنی غلط بات ہے، سالی کے سامنے جاتے ہیں، کتنی غلط بات ہے، وہ پڑھتا ہے ان سے۔ یعنی وہ بڑے بھائی سے اپنے چھوٹے بھائی سے جو بات کہا اس درست بولا، مطلب کہنے کا یہ کہ ان کو تنبیہ کیا ایک طریقے سے، صحیح تو کیا ہے، تنبیہ کیا، یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ مقصد تو نہیں ہے، مطلب بات کچھ اور ہے، لیکن یہ تو آدمی نہیں کہہ رہا ہے کہ چلو میں مرنے والا ہوں پھر آپ شادی کر لیجئے گا، وہ تو ایک طریقے سے اس کے اوپر غصہ ہو رہا ہے، تو کر تو سکتا ہے، شادی تو کر سکتا ہے، یعنی دیور بھابھی سے شادی کر سکتا ہے، مان لیجیے بھائی کا انتقال ہو گیا تو دوسرا بھائی کر سکتا ہے اس سے شادی، جائز تو ہے، اگر اس نے کہا ہے تو وہ تو مقصد نہیں ہے جو سمجھ رہے ہیں، وہ تو زجر توبیخ ہے، لیکن شراب کر سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو انتقال کر گیا یا طلاق دے دیا۔ تو یہاں پر دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ایسا شخص جس کا یہ اعتقاد ہو کہ اللہ کی بھیجی گئی وحی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے تو کافر ہے۔ کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا اور نبی کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے تو کافر ہے۔ اگرچہ دیکھیے اس وقت جتنے مسلم ممالک ہیں اکثریت کی بات یہ ہے کہ وہاں شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا وہ انکار کرتے ہیں شریعت کا؟ انکار نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ جیسے مان لو کہ پاکستان ہے، پاکستان میں کیا شریعت کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے، لیکن کیا وہ شریعت کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، حکمران انکار نہیں کرتے، اس لیے ان کو کافر تو نہیں کہا جائے گا، ان کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ لیکن جو آدمی یہ کہے کہ نہیں شریعت کے مطابق فیصلہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں، تو پھر وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ ہم رجب کو نہیں مانتے، ہم ہاتھ کاٹنے کو نہیں مانتے، ہم عورتوں سے غیر محرم عورتوں سے پردے کو نہیں مانتے، سمجھ میں آیا؟ ہم جو ہے نکاح جو ہے صرف فلاں میں یا فلاں عورتوں سے حدیث میں ہے یا شریعت میں کہ نکاح نہیں کر سکتے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے، پھر تو آدمی کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ کوئی آدمی کہے ہم 5 وقت کی نماز نہیں مانتے، کافر ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس سے کہا جاتا ہے بھئی وہ تھوڑا سا کاہلی ہے، پڑھنا چاہیے، ہم سے چھوٹ جاتا ہے، یہ مسئلہ دوسرا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ اس کتاب کے اندر اس سبق کے اندر ہے۔ اور وہ شخص جو لوگوں کے درمیان اپنی رائے اور اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلہ کرنا حلال اور جائز سمجھتا ہے کہ یہی عدل و انصاف ہے اور اللہ کی شریعت کی اس میں پیروی اور اتباع نہیں کی ہے، تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس کو آپ لوگ پڑھیں، تھوڑا سا سمجھ میں آئے، خلاصے کلام یہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اچھا ایک چیز مشورہ ہے کہ ایک مرتبہ مطلب ایک ذمہ دار نے کہا کہ 30 آدمی کا رحلہ لے کے چلیں مدینہ عشاء کی نماز کے بعد، اور پھر لے کے آئیں واپس عصر کے بعد، وہاں سے واپس آئیں مدینے سے۔ تو میں نے کہا کہ ہوٹل وغیرہ تو ہونا چاہیے، فجر میں پہنچیں گے تو کم سے کم آدمی آرام کرے، تھوڑا 2-3 گھنٹہ سوئے گا، نہیں تو کہا نہیں ہوٹل نہیں رہے گا، تو لوگ کہاں رہیں گے؟ کہا وہ مسجد نبی میں سو جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو کیا مطلب آپ لوگ کا مشورہ یا یہ کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھیں اور نکل لیں اور جائیں؟ رات کے دن ہی صحیح ہے، رات میں تو پھر قدر نہیں کرتے تو پھر تو حالت خراب ہو جائے گی، حالت خراب ہو جائے گی۔ سو جاتے ہیں ہمارے کیمپ۔ کہاں سو جاتے ہیں؟ 10 ریال میں بھی تو مطلب سونے دیتے ہیں؟ سو جاتے ہیں۔
सब कैसे ये तरीका ये अच्छा नहीं है। आदमी जाए तो सुकून भी तो रहे, थोड़ा सुकून भी तो रहे, हाँ? और सुकून हो, राहत हो। ये तो भागा भाग वाला सिस्टम हो गया। हाँ। तो यानी जुमा के दिन सही नहीं है, क्यों फजर के बाद चलेंगे तो 6 12 पहुंचेंगे कब? सफर लंबा है, पहुंचेंगे कब? वापस करना है। बस नहीं पहुंचेगी क्योंकि बस नहीं पहुंचेंगे। हम लोग फजर के बाद सारी गाड़ी से गए थे तो यही बस ये जिससे आते हैं आप लोग। हाँ अच्छा चलिए ठीक है। तो यही मुनासिब रहेगा कि वहाँ होटल लिया जाए, है ना? जी नहीं है तो फिर रहने तो फिर इसलिए कि भागम भाग वाला मसला सही नहीं है। खूब लेके जाना लेके आना इसलिए बगैर नींद के रात में। ये कम से कम 24 घंटे आपके हरकत रहता है, 24 घंटे। अच्छा दूसरी बात ये आज हमें समझ रहा था कि वो चावल वगैरह भी रहेगा तो उसको तकसीम करवा देंगे 2 लोगों में, लेकिन यही है तो सवाल पर दें या नंबर से दें? सवाल करें तो थोड़े पढ़े लिखे हैं, थोड़े जो है ना जो नए हैं पुराने हैं तो मसला है ना। हाँ तो नंबर से आप दे जैसे दीजिए। समझे वैसे बस नंबर से